عالیہ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ پتہ چلتے ہی عالیہ اپنے مائکے کی طرف بھاگی۔ اپنے گھر پہنچتے ہی چاروں طرف اسے ماتم ہی ماتم نظر آیا تھا، کیونکہ اس کی چھوٹی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ عالیہ کی چھوٹی بہن سب کی لاڈلی تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بہت خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ پر اچانک ہی ایسا کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ کہ وہ چل بسی؟ عالیہ من میں سوچے جا رہی تھی۔ اب ایک دم سے اس کی موت کی خبر نے سب کو ہلا دیا۔ عالیہ نے زین کو دیکھا تو اس کا چہرہ بھی دکھ اور اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ زین جب بھی عالیہ کی چھوٹی بہن سے ملتا تھا تو بہت پیار سے ملتا تھا، پر ایک خیال نے عالیہ کو اس وقت جھنجھوڑ کے رکھ دیا جب اسے یہ خیال آیا کہ کیا زین اس کی بہن کی قبر میں بھی جائے گا اور وہی سب کرے گا جو اس نے دوسری عورتوں کی قبروں میں کیا۔ یہ سوچتے ہی عالیہ کو زین سے عجیب سی نفرت محسوس ہوئی اور عالیہ نے اپنے آنسو پوچھے اور من ہی من ایک فیصلہ کیا کہ آج رات میں زین کا… جیسے ہی بارات آئی تو دولہے کو دیکھ کر ساری لڑکیاں اس کی خوبصورتی پر مر مٹی تھی، کیونکہ عالیہ نے اپنے لیے ایک سیلیبریٹی جیسا لڑکا چنا تھا۔ یہ عالیہ کی اپنی پسند کی شادی تھی، حالانکہ اس کے ماں باپ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، پر پھر بھی انہیں اپنی بیٹی کی محبت کی خاطر ماننا پڑا تھا۔ ایک بار عالیہ کی ملاقات زین سے ایک مال کے باہر ہوئی تھی، اور ایک یا دو بار اتفاق سے عالیہ کی ملاقات زین سے ہو گئی تو عالیہ اس کو پسند کرنے لگی تھی، حالانکہ زین ابھی تک کسی نوکری پر بھی نہیں لگا تھا۔ حالانکہ وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا اور ان کے مالی حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے، جبکہ عالیہ ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی عالیہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے تھے۔ اسے تو بس زین ہی چاہیے تھا۔ اس دوران بھی عالیہ کے گھر میں اس کے لیے ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اور اس کے ماں باپ کے بیچ میں کافی بحث ہو رہی تھی، جبکہ ابھی تک عالیہ کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ زین بھی اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ عالیہ کی جب بھی اس سے کوئی ملاقات ہوئی تو لڑائی جھگڑے کی حالت میں ہوئی تھی، اسی لیے اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ لڑکا کیا چاہتا ہے۔ پھر بھی ایک دن عالیہ نے ہمت کر کے اپنی پسند اس لڑکے کے سامنے رکھ دی تھی اور اس سے اس کی رائے بھی جاننی چاہی تھی، جس پر زین کافی حیران تھا، لیکن وہ عالیہ کی بات سن کر زیادہ خوش بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ دونوں اسٹیٹس کے بیچ کا فرق عالیہ کو سمجھانے لگا تھا اور پھر ایسی شادی سے ہونے والے نقصان بھی گنوانے لگا۔ لیکن عالیہ بھی ضد پکڑ چکی تھی اور عالیہ زین کو راضی کر کے ہی مانی، اور اس بارے میں بھی اس کو تسلی دی کہ وہ اپنے گھر والوں کو خود راضی کرے گی، بس تم اپنے گھر والوں کو کچھ دنوں میں ہی میرے گھر لے آؤ۔ لیکن جیسا عالیہ سوچے بیٹھی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے تو لگتا تھا کہ اس کے گھر والے اسے بہت پیار کرتے ہیں اور اس بات کو بھی آسانی سے مان لیں گے، لیکن اس کے ماں باپ اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ پھر جب عالیہ نے انہیں سوسائڈ کرنے کی دھمکی دی تب وہ اپنی بیٹی کے آگے ہار مان گئے۔ پھر بھی انہوں نے عالیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم دیکھ لو، ایک غریب گھر میں تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن عالیہ تو بس اپنی خوشی میں کھوئی ہوئی ہر بات کو نظر انداز کرتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف زین کے ماں باپ بھی اس شادی سے خوش نہیں تھے، جس پر عالیہ کو بہت غصہ آتا تھا۔ ایک تو انہیں اتنی خوبصورت اور امیر بہو مل رہی ہے اور ان کے نخرے تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوچ آتے ہی عالیہ کا دماغ خراب ہو جاتا تھا۔ زین کو ابھی تک بھی کوئی نوکری نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے عالیہ کے ماں باپ زیادہ پریشان تھے، مگر عالیہ کو پوری امید تھی کہ جلدی ہی کوئی نہ کوئی اچھی نوکری مل جائے گی، یا پھر اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد اپنے پاپا سے بات کر کے زین کو کسی اچھی پوسٹ پر خود ہی نوکری دلوا دے گی۔ دوسری طرف زین کے ماں باپ بس ایک بار ہی ان کے گھر آئے اور عالیہ کے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑا کر گئے تھے، اور اسی دن عالیہ کے پاپا نے بھی شادی کی تاریخ بتا دی تھی، جس پر وہ لوگ خاموشی سے رضامند ہو کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد نہ کوئی ادھر سے آیا اور نہ ہی عالیہ کے گھر والوں نے ان کی طرف جانے کی ضرورت سمجھی تھی۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا۔ زین کے ماں باپ تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ بارات لے کر آئے اور یوں عالیہ رخصت ہو کر ایک غریب گھر میں پہنچ گئی۔ شادی کے بعد کچھ دن تو عالیہ بہت خوش تھی کہ اس نے جو چاہا اسے مل گیا، لیکن جلدی ہی وہ خوابوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گئی تھی۔ تب اسے زندگی کی اصل مشکلوں کا پتہ چلا تھا۔ زین کو کوئی نوکری نہ ملنے پر عالیہ بہت زیادہ پریشان ہوئی
تو اس نے اپنے بھائی اور اپنے پاپا سے زین کو ملنے کو کہا تاکہ وہ اس کو کوئی نوکری دلوا سکیں، جس پر زین بہت ناراض ہوا اور بولا کہ اسے اپنی عزت اور خودداری بہت پیاری ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اگر کوئی نوکری اس کے نصیب میں ہوئی تو وہ اس کے نام اور اس کی قابلیت کی بدولت اسے خود مل جائے گی، اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تو عالیہ چپ ہو گئی، لیکن اس نے سوچا کہ ایک بار نہیں تو میں کئی بار بھی زین کو سمجھاؤں گی اور پھر ایک دن وہ ضرور مان جائے گا۔ عالیہ کی سوچ صرف خیالی ہی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ نہ ہی زین کو کوئی نوکری ملی اور نہ ہی اس نے عالیہ کی صلاح پر عمل کیا۔ اب عالیہ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، پر اب وہ کسی سے کیا کہتی، کیونکہ یہ اس کا خود کا فیصلہ تھا اور سب کی مرضی کے خلاف جا کر اس نے یہ شادی کی تھی، تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے کیوں تیار ہوتا، اور نہ ہی کسی کو اب عالیہ سے ہمدردی تھی۔ عالیہ کے ماں باپ اس سے بہت کم تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اب عالیہ کا دل بھی ان کی طرف جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ زین کو بھی زیادہ یہ نہ کہہ پاتی تھی کہ وہ اپنے ساس سسر سے کوئی مدد لے، کیونکہ اگر عالیہ کے گھر والے منع کر دیتے تو پھر زین کی کیا عزت رہتی۔ گھر کے حالات خراب دیکھ کر عالیہ نے کچھ کرنے کی سوچی۔ جب یہ بات عالیہ نے زین سے کہی تو وہ آسانی سے مان گیا، جیسے اسی انتظار میں ہو کہ بیوی کب آ کر یہ کہے کہ وہ نوکری کرنے لگی ہے اور وہ تب جلدی سے ہاں کر دے۔ اس کی اس بات پر عالیہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر بن گئی تھی، حالانکہ شروع میں اسے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اسے اس سب کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زین نے بھی عالیہ کی دیکھا دیکھی ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ شاید اسے پتہ چل گیا کہ اس کے خواب اور امید کے حساب سے نوکری ملنا مشکل ہے۔ اس طرح عالیہ اور زین کی تنخواہ سے گھر میں خرچہ پورا ہونے لگا۔ جب عالیہ کے گھر والوں کو اس نوکری کرنے کا پتہ چلا تو سب نے اس سے کہا کہ وہ کچھ مدد کریں، لیکن اب عالیہ نے ہی منع کر دیا، کیونکہ اس کو عقل آ گئی تھی کہ اپنے ہاتھ کا کمایا اگر کم بھی ہو تو دل کو وہ خوشی دیتا ہے جو کسی کا دیا زیادہ پیسہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا، اب وہ کسی کے تانے بھی نہیں سننا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو بڑے فخر کے ساتھ زین کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ اب دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زین کے برتاؤ میں کڑواہٹ آنے لگی تھی، جس کی وجہ عالیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے جو ساری زندگی اپنی پڑھائی کو دی تھی، اس کی امید پر کہ ایک دن وہ اس کی بدولت ایک بہت اچھی نوکری حاصل کر پائے گا اور ان کے گھر کے حالات سنبھل جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہونے پر وہ دھیرے دھیرے چڑچڑا ہو گیا تھا، جس پر عالیہ کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ زین اب گھر پر بہت کم وقت رہنے لگا تھا۔ دن میں تو عالیہ نے کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن وہ اکثر اب راتوں کو بھی گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ عالیہ نے اور اس کے گھر والوں نے بھی اس سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ غصہ کرتا اور گھر سے ہی چلا جاتا تھا۔ عالیہ کی زندگی روز بروز مشکل ہونے لگی تھی۔ شادی کے بعد عالیہ کو جلدی ہی احساس ہو گیا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے خوبصورتی اور من پسند ساتھی ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے پیسہ ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھا۔ زین نے شاید حالات سے تنگ آ کر غلط راستہ چن لیا تھا، جس کی وجہ سے اب اکثر عالیہ اور زین کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہونے لگے تھے۔ ایک رات کو جب عالیہ سوئی ہوئی تھی تو کمرے میں کھٹپٹ ہونے کی وجہ سے عالیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ بستر پر زین تھا ہی نہیں۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو اس کی نظر کپڑوں والی الماری کے پاس پڑی، جہاں زین کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ عالیہ اس سے کچھ پوچھتی، اس کی حرکت نے عالیہ کو بھوچکا کر دیا۔ وہ الماری سے عالیہ کا ایک سوٹ نکالتا باہر جا رہا تھا، جس کی وجہ سے عالیہ کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا اور حیرانگی بھی بہت زیادہ ہوئی۔ عالیہ نے سوچا ضرور اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ گئی ہے، جس کے لیے وہ اب گھر سے میرے کپڑے چرا کر لے جا رہا ہے۔ پہلے کہ اس کے پیچھے جاتی وہ گھر سے جا چکا تھا۔ اس سے اگلی رات عالیہ کی آنکھوں میں دور دور تک بھی نیند نہیں تھی۔ وہ تو زین کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ جب زین آئے گا اور کل والا کام کرے گا تو وہ اس موقع پر ہی پکڑ لے گی، لیکن اس رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر یہ نہیں تھا کہ وہ اس رات گھر پر ہی سو گیا تھا، بلکہ وہ چلا تو اس رات بھی گیا تھا، لیکن عالیہ کے کپڑے نہیں لے کر گیا تھا۔ عالیہ اپنے دماغ پر بہت زیادہ چاہنے کے باوجود زین سے اپنے کپڑوں کے بارے میں پوچھ نہیں سکی تھی۔ شاید اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ زین عالیہ کے دل کی بات نہ جان جائے کہ سچ میں ہی زین کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ گئی ہے۔ عالیہ کو شک تو تھا، لیکن اس کے منہ سے ایسی بات سننا
عالیہ کو منظور نہیں تھا، اسی لیے اپنی اس بے چینی کو چھپانے کے لیے چپ ہی رہ گئی۔ عالیہ کو کبھی کبھی لگتا کہ یہ سب میرے اس عمل کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی اور اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ اب نہ ہی عالیہ کے پاس اس کے مائکے کا مان تھا اور نہ ہی شوہر کا، جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اگر زین سے کچھ کہتی بھی تو وہ آگے سے کہتا کہ یہ سب تمہاری مرضی اور تمہاری ضد سے ہوا ہے۔ لیکن اب عالیہ نے زین پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ اسے اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ عالیہ بھی نئی سوچوں میں تھی کہ اب جو زین تھوڑا بہت گھر کا خرچ اٹھا رہا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اب تو عالیہ کے گھر کے حالات بہت بہتر ہونے لگے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے گھر کے حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ عالیہ کو نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اپنے گھر کے حالات اتنے اچھے ہونے کے پیچھے عالیہ جو وجہ پتہ کر پائی وہ بھی کم حیران کر دینے والی نہیں تھی۔ عالیہ جو یہ سوچے ہوئے تھی کہ کوئی دوسری لڑکی زین کی زندگی میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کے وقت گھر سے غائب رہتا ہے، لیکن اس نے ایک رات خود کو مضبوط کر کے اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا، تو جو عالیہ نے دیکھا تو ڈر کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور اس کا بدن لرز گیا تھا۔ اس سب سے تو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ زین فی الحال پوری طرح عالیہ کا ہی ہے۔ عالیہ نے اب موجودہ حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ پھر عالیہ گھر میں آتے پیسے کی وجہ سے اپنا منہ بند کر گئی تھی۔ زین کو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے کام کے بارے میں عالیہ کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ جب بھی رات کے وقت گھر سے جاتا تو عالیہ جاگ ہی رہی ہوتی تھی، لیکن اس نے یہ بات کبھی پتہ لگنے نہیں دی تھی۔ اکثر عالیہ کی الماری سے اس کا کوئی نہ کوئی سوٹ غائب ہوتا، لیکن اس نے کبھی بھی زین سے اس بارے میں جواب نہیں مانگا۔ گھر میں خوب دولت آنے لگی تھی۔ عالیہ جس عیش و آرام بھری زندگی کی عادی تھی وہ زندگی اب اسے دوبارہ مل گئی تھی۔ اس سب کے آگے اسے زین سے کوئی سوال جواب نہ کرنا زیادہ صحیح لگا تھا، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے یہ سب کب ختم ہو جائے، کیونکہ جو زین کر رہا تھا وہ ایک طرح کا جرم ہی تھا اور گناہ بھی۔ پھر کوئی بھی برا کام کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی لوگوں کی نگاہوں میں آ ہی جاتا ہے۔ ایک دن عالیہ نے سوچا کہ وہ اس بارے میں زین سے بات کرے گی اور اسے پیار سے سمجھائے گی کہ وہ یہ سب کام چھوڑ دے۔ یہ نہ ہو کہ زیادہ کے لالچ میں ہمارے پاس جو دولت آئی ہے وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے اور ہم اپنی جان اور عزت سے بھی جائیں۔ لیکن جب عالیہ نے نرمی سے زین کو سامنے یہ سب باتیں رکھی تو وہ پہلے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوا کہ ویسا کوئی کام کرتا ہے، بلکہ بڑے دھڑلے سے پوچھنے لگا کہ آخر اس کے بارے میں عالیہ کیا جانتی ہے۔ تب اس وقت عالیہ نے جیسے اس پر سچائی ظاہر کر دینا چاہا کہ اسے اتنا ناسمجھ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اسی لیے عالیہ نے اس رات کی ساری کہانی بتا دی جو عالیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ عالیہ نے اس سے کہا کہ وہ اسے دیکھ چکی ہے، کہ وہ کئی بار رات کو عالیہ کے کپڑے الماری سے نکالتا ہے اور پھر وہ کپڑے پہن کر قبرستان جاتا ہے، وہاں نئی بنی قبروں کے اندر جا کر وہاں سے کچھ نکالتا ہے جسے بیچ کر ہی اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے۔ زین عالیہ کی بات دھیان سے سن رہا تھا۔ عالیہ کی بات ختم ہونے پر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میرے اس کام کی کسی کو خبر نہیں ہوگی، تم بس خوش رہو اور جس طرح چاہے اپنی زندگی پہلے کی طرح گزارو، باقی سب وہ خود دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنی بات پر اسے دھیان نہ دیتے دیکھ کر عالیہ اس کے لیے دعا کی کہ وہ صحیح راستہ اختیار کر لے، اور زین کے اتنے سکون سے ہونے پر بھی حیران تھی کہ اسے اپنے کام پر بالکل بھی کوئی شرمندگی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی ڈر تھا جو عالیہ کے لیے حیرانگی کی وجہ بن رہی تھی۔ اب عالیہ نے اس کو اسی راستے پر چلتے دیکھ کر اسے اس بارے میں دوبارہ کوئی بات نہیں کی، بلکہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ زین جو کچھ وقت پہلے بہت چڑچڑا سا ہو گیا تھا اب اس کا برتاؤ عالیہ کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات اچھے ہوئے تو گھر والے بھی ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ خوشی سے رہنے لگے، یعنی دولت گھر میں آتے ہی سب لوگ عالیہ کے ساتھ اپنا برتاؤ بھولتے گئے اور عالیہ سے رشتے بہتر ہوتے گئے تھے۔ عالیہ ایک طرف تو بہت ہی خوش تھی، لیکن دوسری طرف زین کا رات کے وقت اکثر غائب رہنا اسے بہت پریشان کر دیتا تھا۔ عالیہ کو اس کا عورتوں کی ہی خبر میں جانا سمجھ نہیں آیا تھا اور نہ ہی زین نے اس بارے میں اسے کچھ بتایا تھا۔ عالیہ کے اندر ایک بے چینی جاگ اٹھی تھی کہ آخر عورتوں کی خبر میں ایسا کیا ہوتا ہے جسے زین حاصل کر کے اتنے مہنگے داموں میں بیچتا ہے، مگر سب کچھ عالیہ کے سر کے اوپر سے گزر جاتا تھا۔
جب اپنی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تو زین سے سوال کر بیٹھی تو وہ کبھی مسکرا دیتا اور کبھی ناراضگی سے گھور کر وہاں سے چلا جاتا۔ حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ نئے حالات کا اثر زین کے اوپر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ اس کا رہن سہن، اس کا پہناوا، دونوں میں اس طرح بدلاؤ آیا تھا کہ عالیہ دیکھتی رہ گئی۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھا، لیکن اب اس کی لائف اسٹائل میں تو اس نے اسے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اپنے کام کی وجہ سے زین بہت زیادہ بزی رہنے لگا تھا۔ رات کو گھر سے اکثر غائب رہنا تو اس کا کام بن گیا تھا۔ اب دن کے وقت بھی وہ سارا دن فون سے باتیں کرتے گزارتا۔ دھیرے دھیرے آواز میں وہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات کرتا ہی نظر آتا تھا۔ عالیہ تو شروع سے ایسے ماحول کی عادی تھی، یعنی روپیہ پیسے کو ساری زندگی اپنے ساتھ دیکھا تھا اور بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، تو عالیہ کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ لیکن عالیہ کو زین کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی پہلے ایسی ہی زندگی گزار چکا ہے، کیونکہ جس طرح ایک دم سے اس نے بالکل نئے ماحول میں خود کو ڈھالا تھا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کبھی ان چیزوں کا عادی نہیں تھا۔ اکثر وہ عالیہ سے کہتا کہ تم بے فکر رہو، آرام سے رہو، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ اس پر عالیہ نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ گھر کے حالات خوشیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انہی خوشیوں بھرے دنوں میں ایک دن عالیہ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پتہ چلتے ہی عالیہ اپنے مائکے کی طرف بھاگی، کیونکہ اس کی چھوٹی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس خبر سے سب کو ہی بہت زیادہ جھٹکا لگا تھا۔ عالیہ کی چھوٹی بہن سب کی لاڈلی تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بہت خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ اب ایک دم سے اس کی موت کی خبر نے سب کو ہلا دیا۔ پر ایسا کیا ہوا تھا عالیہ کی بہن کو کہ اچانک کیوں چل بسی؟ پتہ چلا کہ اس کو شوگر کی بیماری تھی، جو کہ اس کو یا گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھی، کیونکہ اسے کبھی کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے کبھی اس بات کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں گیا۔ اس کا شوگر لیول اچانک بہت زیادہ بڑھ گیا اور ساتھ میں بی پی بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، جس سے اس کی دماغ کی نس پھٹ گئی تھی۔ عالیہ نے زین کو دیکھا تو اس کا چہرہ بھی دکھ اور اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ زین جب بھی عالیہ کی چھوٹی بہن سے ملتا تھا تو بہت پیار سے ملتا تھا، وہ اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح سے محبت کرتا تھا۔ پر ایک خیال نے عالیہ کو اس وقت جھنجھوڑ کے رکھ دیا جب اسے یہ خیال آیا کہ کیا زین اس کی بہن کی قبر میں بھی وہی سب دہرائے گا جو اس نے دوسری عورتوں کی قبروں میں کیا۔ یہ سوچتے ہی عالیہ کو زین سے عجیب سی نفرت محسوس ہوئی۔ عالیہ جو اپنی ماں کے پاس رکنے کا ارادہ کر کے آئی تھی، یہ سوچ آتے ہی عالیہ وہاں نہ رک سکی اور سب کے روکنے کے باوجود بھی اپنے جذبات کو قابو میں کر کے زین کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ زین نے گھر پہنچتے ہی اپنا روپ بدل کر گھر سے نکل گیا تھا۔ عالیہ کو سب پتہ تھا، تو وہ اب عالیہ سے جھجک محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن آج عالیہ اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے عالیہ چپ کر گئی تھی، مگر جب بات اپنی بہن پر آئی تو وہ بوکھلا سی اٹھی تھی۔ زین کے گھر سے نکلتے ہی عالیہ بھی اس کے پیچھے دبے پاؤں گھر سے نکل آئی۔ عالیہ آج سارا راز جاننا چاہتی تھی اور زین کے غلط ہونے پر وہ اب کوئی نرمی سے کام لینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ عالیہ جب زین کے پیچھے پیچھے قبرستان تک پہنچی تو عالیہ کی امید کے مطابق زین اس کی چھوٹی بہن کی ہی قبر کھود رہا تھا، جسے دیکھ کر عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر عالیہ وہیں کھڑی سب دیکھتی رہی۔ زین وہاں سے نکلا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ اس نے چلتے چلتے اپنا حلیہ بدل ڈالا تھا۔ اب وہ ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں تھا اور اس نے اپنے منہ کو بھی رومال سے ڈھک رکھا تھا۔ اس کے تیز قدم ایک جگہ جا کر رک گئے تھے اور اپنے ہاتھ میں موجود کوئی بڑی سی چیز اپنے سامنے کھڑے انسان کے ہاتھ میں پکڑائی اور کچھ دھیمے دھیمے آواز میں بولتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گیا تھا۔ اور عالیہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب پیسے مانگے گا اور یا پھر وہ قبر سے کوئی میت کے اندرونی حصے نکال کر لایا ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جس طرح خالی ہاتھ گھر سے آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ گھر کی طرف چلا گیا۔ عالیہ الجھتی ہوئی تیز قدموں سے آگے کی طرف بڑھی تھی تاکہ زین کے گھر جانے سے پہلے گھر پہنچ سکے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پہلے گھر پہنچ چکا تھا۔ اور جب عالیہ اس کے سامنے دھڑکتے دل کے ساتھ آئی تو وہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عالیہ ڈرتے ڈرتے وہیں رک گئی اور نظریں جھکائے اس کے سامنے آ گئی۔ جو عالیہ نے سوچ رکھا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب عالیہ کے من میں بہت بے چینی تھی کہ آخر زین یہ سب کیا کر رہا ہے، اور اس کا جواب اسی کے پاس تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا تھا اور کہا،
کہ آج میں جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ زین نے اس کے چہرے کے ہاو بھاؤ دیکھتے ہوئے عالیہ کو جو بتایا، اسے سنتے ہی کچھ پل کو عالیہ کو اپنی سوچ پر بہت شرمندگی ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچا کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا۔ زین نے کہا کہ وہ جو بات مجھے بتانے جا رہا ہے اسے بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کسی عام انسان کو بتائے، لیکن وہ آج اپنا اصول توڑ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک خفیہ ایجنسی سے جڑا ہوا ہے اور ایک مجرم ہے جو اپنی خفیہ جانکاری اور قیمتی اوزار نئی بنی قبروں میں چھپاتا ہے، تو میں انہیں ہی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہوں اور اس کے بعد وہاں ویسی ہی نقلی چیزیں رکھ دیتا ہوں اور اصل چیز اٹھا لیتا ہوں۔ اور ہاں، جب آج سارا سچ تمہارے سامنے آ ہی رہا ہے تو پھر ایک بات تمہیں اور بتا دوں کہ میرا نوکری نہ ملنا اور گھر میں غریبی کا بھی یہ ایک ناٹک ہی تھا، کیونکہ اگر تمہیں گھر میں کسی طرح دولت دکھائی دیتی تو تم یہ سمجھتی کہ بنا نوکری کیے اس گھر میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ مجھ سے سوال کیا کرتی۔ اسی لیے میں تب بھی اپنی پہچان چھپائے ہوئے تھا۔ عالیہ نے اس کی باتیں سنتے ہی اس سے معافی مانگ لی تھی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ زین کسی غلط کام میں نہیں پڑا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ ضرور کیا کریں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں پسند ہیں، اور ہماری کہانی میں کوئی اچھائی یا کمی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل بھی ضرور آن کر لیں، جس سے میری ویڈیو آتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جایا کرے۔ ہمیں آپ سبھی کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میری سبھی ویڈیوز جو بھی کہانیاں آپ دیکھتے ہیں ان کو پورا ضرور دیکھا کریں۔ تو ایسی ہی اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ ٹیک کیئر اینڈ تھینکس فار واچنگ۔